بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے درود شریف کے فضائل بیان کروں گا۔ حدیث پاک میں درود شریف کے بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی محسن نہیں۔ محسن کی احسان شناسی اور اس کی قدردانی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے احسان شناسی کا خوگر بنانے کے لیے، اپنے محبوب کے ذکر سے اپنے بندوں کو قرب خاص عطا کرنے کے لیے اور دنیا اور آخرت میں نوازے جانے کا مستحق بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس عمل پر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اور نہ پڑھنے والوں کے لیے دردناک عذابوں کی وعیدیں نازل کی ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائی ہیں۔ ان کے بہت سے اعزاز و اکرام کو بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو، مگر قربان جائیے مدنی آقا علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر، جن کی شان میں رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ چنانچہ یہ اعزاز اور شرف صرف سید الکونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا ہے کہ حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ آقا علیہ السلام نبیوں کے سردار، مدینہ کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ غور کرنے کی بات ہے کہ درود پاک کے عمل کی اس قدر فضیلت ہے کہ خالق کون و مکان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثانویت کے مقام میں فائز فرمایا ہے۔ چنانچہ کلمہ طیبہ کا اختصاص اگر رب تعالیٰ کے ساتھ ہے تو درود شریف کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اگر فرائض کا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو سنت کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے تو شعبان کا مہینہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ ادھر قرآن کریم ہے تو ادھر حدیث عظیم ہے، وہاں ملائکہ اربع مقربین ہے، یہاں خلفائے راشدین ہے، وہاں فرشتوں کے ہجوم کی کثیر ہے تو یہاں قدسی صفات صحابہ کا جم غفیر ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ وہ معبود ہے تو یہ عبد ہے، وہ مسجود ہے تو یہ ساجد ہے، اس کا علم بے کراں ہے تو یہاں علم اولین و آخرین کے باوجود متناہی ہے۔ اس امتیاز کو قائم رکھنا ہی صراط مستقیم ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مجھ پر درود پڑھنا پرصراط پر گزرنے کے وقت نور ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا مومن کے بخیل ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ جب میرا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور درود کا پڑھنا اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ تھے درود شریف پڑھنے کے مختصر فضائل، اور بھی حدیث پاک میں بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود بھیجیں اور یہ ثواب درائن حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔